بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جزیرہ اس طرح تباہ ہوا تھا کہ وہ کبھی وہاں جاتی تو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملتی، اسے کھلے جنگل میں رہنا پڑتا۔ اس نے کبریا سے پوچھا کیا ہمارا سیکیورٹی افسر وہاں موجود ہے؟ کبریا نے کہا کئی سیکیورٹی گارڈز مارے گئے ہیں، باقی جان بچا کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی افسر بھی ایک موٹر بوٹ کے ذریعے بھارت کے ایک ساحل پر پہنچا ہوا ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ اس سے رابطہ کروں؟ نہیں، جب جزیرہ نہ رہا تو اس کی خدمات کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اس جزیرے میں دوبارہ محل تعمیر کرنے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا۔ ہمارے دونوں ہیلی کاپٹر تو سلامت ہے نا؟ محل کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے تو ہیلی کاپٹر کس طرح سلامت رہ سکتے تھے؟ تم کروڑوں روپے کے نقصان میں ہو۔ تم بھارتی حکمرانوں کو اور آرمی کے اعلیٰ افسروں سے کہو جزیرے میں جو تباہی کی ہے اس کے ہر جانے کے طور پر 99 کروڑ 99 لاکھ اور 99 ہزار روپے ادا کریں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں انہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ بھارتی کابرین سے اس سلسلے میں رابطہ کرنے لگا، انہیں دھمکیاں دینے لگا کہ جلدی مطلوبہ رقم ادا نہ کی گئی تو انہیں ناقابل برداشت نقصان پہنچے گا۔ وہ لوگ کبریا کو سلمان کیسے سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا مسٹر سلمان، تم نے بھی ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ پہلے ہمارے ہیڈ کوارٹر کے اسلحہ ڈپو کو تباہ کیا، پھر ہماری فوج کو بحری جہاز سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ تم نے ہمیں اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، کیا یہ نقصان بھرو گے؟ تم نے جارحیت کی، اس کا نتیجہ تمہیں مل گیا۔ ہم نے کوئی جارحیت نہیں کی تھی، کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ تم طاقت کے گھمنڈ میں بھول گئے تھے کہ جزیرے کو تباہ کرنے کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اب یہ انجام تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دوسرے دن پوجا عدالت میں جانے والی ہے، وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ وہ دوسرا دن آ گیا، عدالت میں پیشی کا وقت ہو گیا۔ پوجا کے وکیل کے ساتھ ایک برقع پوش عورت دیکھی گئی، وہ اس کے ساتھ ایک ٹیکسی سے اتر کر عدالت کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ پوجا ہے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے عدالت کے کمرے میں قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق اس عورت کو گولی مار دی گئی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کون تھی، پوجا نے اسے اپنی ڈمی بنا کر بیچ کر خواہ مخواہ اس کی جان لی تھی۔ وکیل نے عدالت کے سامنے حاضر ہو کر کہا، جناب عالی، میرے ساتھ ایک برقع پوش خاتون اپنے مقدمے کے سلسلے میں آ رہی تھی، لیکن اسے پوجا کلیانی سمجھ کر گولی ماری گئی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری موکلہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ نے صبح کے اخبار میں پڑھا ہوگا، آپ کے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی جزیرے پر پوری طرح بمباری کی گئی ہے۔ میری موکلہ پوجا کے محل کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں وہ یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دینا نہیں چاہتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوجا کی غیر حاضری میں آپ مقدمے کا فیصلہ سنا دیں۔ سرکاری وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ پوجا کی غیر موجودگی میں فیصلہ نہ سنایا جائے، اسے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ کبریا اس جج کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا انڈین آرمی کو جزیرے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے اقدامات سے پوجا کلیانی محتاط ہو گئی ہے اور منظر عام پر آنے سے اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر یہ عدالت پوجا کلیانی کے حق میں فیصلہ سنا رہی ہے۔ وہ جزیرہ کئی دہائیوں سے پوجا کے دادا اور پردادا کی ملکیت ہے اور وراثت میں پوجا کو ملا ہے، لہذا پوجا کلیانی کسی کی شرکت کے بغیر اس جزیرے کی تنہا مالک و مختار ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ فرحاد علی تیمور نے جج کے دماغ پر مسلط ہو کر پوجا کے حق میں یہ فیصلہ کرایا ہے۔ کبریا نے کہا تمہارے فیصلہ نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم لوگ قیامت تک اس جزیرے میں قدم نہیں رکھ سکو گے، تم اسے تباہ کرتے رہو گے اور جرمانے کے طور پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے پھر اسے آباد کرتے رہو گے۔ میں ان حکمرانوں کے اندر جا کر کبریا کی مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان حکمرانوں کو 99 کروڑ 99 لاکھ اور 99 ہزار روپے ادا کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ دشمن کمزور نہیں تھے، ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے نمٹنے کے لیے اندر ہی ایک مضبوط محاذ بنا رہے تھے۔ 12 گھنٹے کے بعد ہی ہم خیال خوانی کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام اہم حکمرانوں اور اہم فوجی افسروں کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔ فوجی اداروں اور اہم سرکاری اداروں کے عہدیداروں پر ترمیمی عمل کیے گئے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نقش کی گئی ہیں کہ وہ کبھی شراب نہیں پئیں گے ورنہ دماغ مکفل نہیں رہے گا اور فرحاد ان کے اندر گھس آئے گا۔ میں نے فون کے ذریعے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا۔ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر فرحاد، اب آپ مجبور ہو کر فون پر باتیں کر رہے ہیں، پہلے کی طرح میرے دماغ میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے کہا یہ دفاعی اقدامات تم سب کو مبارک ہوں۔ ویسے تو بھارت میں ہزاروں اہم افسران اور عہدیداران ہیں، آخر کتنوں کے دماغوں کو لاک کیا جائے گا؟
اس نے کہا ہمارے دیش میں تنویمی عمل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ہم نے ان سب کی خدمات حاصل کی ہیں اور یہ خبر سن کر تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی کہ ہمارے دیش میں بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ابھی پیدا ہوا ہے تو یقیناً پالنے میں پڑا ہوگا یا ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، تم مذاق سمجھ رہے ہو، ابھی اپنے دماغ کا دروازہ کھلا رکھو، وہ تمہارے اندر آئے گا، تم سے باتیں کرے گا، اسی آنے کو کہو میں اسے خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کی آواز اپنے اندر سنائی دی، ہیلو مسٹر فرہاد، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ انڈیا چھوڑ کر چلے جاؤ اور پھر کبھی یہاں کے معاملات میں مداخلت نہ کرو؟ میں ایک دوست کی زبان سے سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہو تو ہندی بولو، امریکی لہجے میں بول کر یہ ثابت نہ کرو کہ تم ٹیلی پیتھی جاننے والے 8 امریکیوں میں سے ایک ہو۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، میرا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، تم کام کی باتیں کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ میں 2 میں سے کسی ایک ملک میں رہوں گا، تم انڈیا چھوڑنے کو کہو گے تو امریکہ چلا جاؤں گا۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہارے اکابرین بخار میں مبتلا ہو جائیں؟ نہیں، تم امریکہ نہیں جاؤ گے، کسی تیسرے ملک کا رخ کرو۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تمہارے احکامات کی تعمیل کروں گا؟ میری پلاننگ ایسی ہے کہ تم یا تمہارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے شاطر دیکھے ہیں اور انہیں اپنی پلاننگ کے ساتھ فنا ہوتے بھی دیکھا ہے۔ مستقبل کے منصوبے ضرور بنانے چاہیے، لیکن ان منصوبوں کی تکمیل کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کتنی رہ گئی ہے، موت تو اچانک ہی آتی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی جیسے موت آ گئی ہو۔ وہ یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خانی کی چھلانگ لگائی، اس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ صرف ایک لمحہ پہلے وہ کس قدر غرور دکھا رہا تھا، دوسرے ہی لمحے میں تمام غرور خاک میں مل گیا۔ کسی نے پشت کی طرف سے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی تھی کہ وہ دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر جھکا اور فرش پر گر پڑا۔ اس کی دماغی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہی اس پر حملہ کیا ہوگا یا کسی کے ذریعے حملہ کرایا ہوگا۔ میں اس کے زخمی دماغ میں کسی بولنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فرش پر گرتے وقت سر گھما کر دیکھا۔ ایک حسین عورت اپنے ہاتھ میں پیتل کا گلدان لیے کھڑی، ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے ہینڈسم، مجھے ٹریپ کرنا چاہتے تھے، میں تمہاری اس داشتہ کے ذریعے تمہیں ٹریپ کر رہی ہوں، اب مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ سکتا تھا۔ میں اس پر حملہ کرنے والی کے دماغ میں جا کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کے دماغ پر جس نے قبضہ جمایا تھا وہ اس وقت جا چکا تھا۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اس نے گلدان اٹھا کر اس پر حملہ کیوں کیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ قریب آ کر اس پر جھک گئی، اس کا معائنہ کرنے لگی۔ پتہ چلا زندہ ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی گئی، پھر پانی سے بھرا ہوا جگ لا کر اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگی۔ وہ کسمسانے لگا، پھر اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ میں اس حسینہ کے اندر سے نکل کر اس کے اندر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے 8 امریکیوں میں سے ایک تھا۔ اس کا نام بوبی برٹن تھا۔ اس کے دماغ میں ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہائے بوبی، کیا مجھے دماغ میں آنے سے روک سکتے ہو؟ اس نے پریشان ہو کر سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن دماغی کمزوری کے باعث اسے اپنے اندر سے باہر نہ نکال سکا۔ وہ ہنسنے لگی۔ بوبی برٹن کے خیالات نے بتایا کہ اس وقت کرونا اس کے اندر بول رہی ہے۔ میری داستان میں کرونا ایک طویل عرصے تک اہم رول ادا کرتی رہی تھی۔ آخری بار راسپوٹن نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنی داشتہ بنا لیا تھا، پھر اعلیٰ بی بی نے اسے نجات دلائی تھی، تب سے آزاد تھی، میرے معاملات سے دور تھی، اس لیے میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اب وہ پھر انجانے میں میرے شکار تک پہنچ گئی تھی اور مجھ سے پہلے پہنچ کر اسے زیر کر لیا تھا۔ اس کی مختصر سی روداد یہ تھی کہ وہ بہت عرصے سے ہندوستان میں رہ رہی تھی، ہندوستانی زبان اور کلچر سے اچھی طرح واقف تھی، بڑی آسانی سے ہندوستانی دوشیزہ بن کر رہتی تھی۔ وہاں پوری طرح تحفظ حاصل کرنے کے لیے اس نے آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں جگہ بنائی، تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا دیوانہ عاشق بنا لیا۔ اس دیوانے نے اس سے شادی کر لی۔ وہ ایک اعلیٰ افسر کی بیوی کی حیثیت سے محفوظ بھی تھی اور اس کے دماغ میں رہ کر ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کی خبر رکھتی تھی۔ اس طرح اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا بیٹا کبریا ہندوستان میں ہے اور وہاں کے اکابرین کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ میں بھی انڈیا میں ہوں۔ وہ چاہتی تو آرمی افسر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بھارتی سرکار کو ٹیلی پیتھی سے فائدہ پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ بہت چالاک تھی، بہت محتاط تھی۔ اس نے ہمارے خلاف محاذ نہیں بنایا، کسی بھی معاملے میں خیال خانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی صلاحیت کو اب تک چھپائے رکھا تھا۔ پھر ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھارت سرکار کو بھی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار رکھنا چاہیے تاکہ مجھے اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ سے امداد طلب کی گئی، وہاں سے جواب ملا اگر امریکی فوج کو جنگی مشقوں کے بہانے ہندوستان میں رہنے دیا جائے گا اور یہ کبھی ظاہر نہیں کیا جائے گا کہ انڈیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکی محاذ آرائی کر رہے ہیں
تو وہاں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ امریکی شرائط منظور کر لی گئی، 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے مختلف بحروب میں وہاں پہنچ گئے۔ اس معاملے کو مکمل سیکرٹ رکھا گیا تھا، لیکن کرونا نے اپنے شوہر کے دماغ سے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کو دہلی اور دوسرے کو کیرلا بھیجا گیا تھا۔ شاندار بنگلوں میں ان کی رہائش کا انتظام تھا اور ان کی خدمات کے لیے خوبصورت کنیزوں کو رکھا گیا تھا۔ کرونا ایک ایک کر کے ان تمام کنیزوں کے اندر پہنچ گئی تھی۔ اب اس نے موقع پا کر بوبی بریٹن کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسرا کون تھا اور وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی تھی، یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں نے بی بی سے پوچھا، تم نے کئی ماہ پہلے کرونا کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، اس کے اندر پہنچتی تھی اور وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی، کیا وہ اب بھی تمہارے زیر اثر ہے؟ یس پاپا، وہ ایک اہم ٹیلی پیتھی جاننے والی ہے، میں اس سے غافل نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر 15-20 دنوں میں اس کے اندر پہنچ کر نئے سرے سے ترمیمی عمل کرتی رہی ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خاموشی سے اس کے خیالات پڑھو، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، پھر مجھے آ کر بتاؤ کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ اسی وقت کرونا کے پاس چلی گئی۔ میں کبریا کے لیے پریشان تھا۔ پوجا اتنی رازداری سے کام لے رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کے سائے تک بھی پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں ٹیلی پیتھی جاننے والے امریکیوں کے ذریعے ہمارے خلاف محاذرائی ہو رہی تھی۔ اگرچہ ایک بوبی بریٹن ہماری نظروں میں آ گیا تھا اور آئندہ ہمارے زیر اثر رہنے والا تھا، پھر بھی یہ ہماری کامیابی نہیں تھی۔ آئندہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے امریکی آ کر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ وہ میرا دھیان اپنی طرف بٹاتے رہتے اور میں بیٹے سے دور ہوتا رہتا۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہنے والا تھا۔ سونیا واپسی کا سفر شروع کر چکی تھی۔ وہ الاسکا سے ایک فلائٹ میں کینیڈا آئی، وہاں سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ انڈیا کے لیے نہیں تھی، اس لیے وہ مونٹریال سے دوسری فلائٹ میں نیو یارک پہنچی۔ وہاں دوسرے دن انڈیا جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ مل گئی۔ اب اسے ایک رات نیو یارک میں گزارنی تھی۔ وہ سیٹ کنفرم کرانے کے لیے ایئرپورٹ کے ایک ٹکٹ کاؤنٹر پر آئی تھی۔ اس وقت پیرس سے ایک فلائٹ وہاں آئی ہوئی تھی۔ مسافر جہاز سے اتر کر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر سامان چیک کرانے کے بعد باہر وزٹرز لابی میں آ رہے تھے۔ مسافروں کے اس ہجوم میں پارس اور پورس بھی تھے۔ جناب علی صد اللہ تبریزی نے ان دونوں کو ہدایت کی تھی کہ امریکہ تک سفر کرو۔ ٹرانسفارمر مشینوں کے ذریعے جتنے بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوئے تھے، ان کی خیال خوانی کی صلاحیتوں کو اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کر کے ختم کر دیا گیا تھا۔ اپنوں میں سونیا، پارس اور پورس وغیرہ کی بھی صلاحیتوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود چند دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے۔ جناب تبریزی نے کہا، یہ ان دشمن اندر ہی اندر سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ براہ راست حملے نہیں کریں گے، بالواسطہ ضرور نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا اپنے ساتھ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا رکھو۔ جہاں بھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی موجودگی کا شبہ ہو، وہاں یہ دوا اسپرے کر دو۔ وہ دوا اسپرے کرنے کی ذمہ داری ادارے کے دوسرے افراد کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کام کے لیے انہوں نے پارس اور پورس کو ہی منتخب کیا تھا۔ اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔ میں اشارتاً یہ کہہ دوں کہ پارس اور پورس کو اس مہم کے دوران میں ہماری ایک گمشدہ اہم چیز ملنے والی ہے۔ میرے قارئین بڑی دلچسپی سے میری داستان پڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ قیاس رائے کریں اور بتائیں کہ ہماری کون سی سانس لیتی ہوئی اہم چیز ہمیں ملنے والی ہے۔ کبریا کے بارے میں نہ سوچا جائے، اسے ہم انڈیا میں تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ جب وہ دونوں اپنا اپنا سامان اٹھائے وزٹرز لابی میں آئے تو وہاں سونیا کو دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے، دوڑتے ہوئے آ کر اسے لپٹ گئے۔ ہائے ماما، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے بھی توقع نہیں تھی کہ تم دونوں یہاں آؤ گے۔ کیا تفریح کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ مقصد ہے، ہم سپرے کرنے اور ٹیلی پیتھی کے مچھروں کو مارنے آئے ہیں۔ پارس نے پوچھا، اب یہاں ایئرپورٹ میں کیا کر رہی ہیں؟ کل کی ایک فلائٹ میں سیٹ حاصل کی ہے، تمہارے پاپا سے ملنے انڈیا جا رہی ہوں۔ پورس نے کہا، یہ کیا ماما، ہم آئے ہیں اور آپ جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد جائیں۔ سوری، آج کی ایک شام اور ایک رات تم دونوں کے ساتھ گزاروں گی، اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آئے۔ کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے ویلکم کہا، پھر پوچھا، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ پورس نے کہا، یوں مسکرا کر خدمات پیش نہ کرو، میری مما ساتھ میں ہیں۔ سونیا نے اس کے کان پکڑ کر کہا، مما نہ ہوتی تو لفٹ لے لیتے، یہاں یہی کرنے آئے ہو، میں تمہیں کل ہی واپس لے جاؤں گی۔ مما سمجھا کریں، پارس شادی شدہ ہے، میری زندگی میں بیوی نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے، میں تو آپ کے لیے ایک بہو کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ کاؤنٹر گرل نے مسکرا کر کہا، پھر تو میرا خیال دل سے نکال دو، میں نہ صرف شادی شدہ ہوں بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ سونیا اور پارس ہنسنے لگے۔ پورس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، یہ ہے میرے نصیب، معاملہ کہیں سیٹ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے وہاں 3 کمرے حاصل کیے، پھر اپنے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے یہ طے کیا کہ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر 1 گھنٹے کے بعد ملیں گے، پھر کہیں تفریح کے لیے جائیں گے۔ سونیا نے اپنے کمرے میں آ کر فون کے ذریعے اورنج جوس کا آرڈر دیا،
پھر اٹیچی سے ایک لباس نکالا۔ وہ غسل کرنے کے بعد اسے پہننا چاہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو میڈم، تم مجھے آواز سے پہچان سکتی ہو؟ ہاں ڈاکٹر بوکا، شیطان اپنی آواز سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنی اس فون کال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے آدمی میری نگرانی کر رہے ہیں۔ تمہاری نگرانی کرتے رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے ساتھ ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ ہوتا تو لاسکا سے تمہارا پیچھا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کی کم عمری پر ترس آ رہا ہے۔ اسے بتا دو کہ یہاں 2 بھائی جوج مجوج پہنچے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی اس کی شارک تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا کہتے وقت یہ بھول رہی ہو کہ موت تمہارے قریب بھی پہنچ سکتی ہے۔ کیا تم نے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ بولی، آ جاؤ۔ ویٹر ایک ٹرے میں اورنج جوس لے کر آیا، پھر اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ اس نے فون پر پوچھا، ہیلو، خاموش کیوں ہو؟ جواب نہیں ملا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر جوس پینے لگی۔ وہ اتنا تو سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر بوکا اس کے ہاتھوں بڑے بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد بری طرح خوفزدہ ہوگا۔ اب اسے کسی تیسری جگہ نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہوگا، اسی لیے وہ اس کی نگرانی کرا رہا تھا۔ دشمن ہماری لا علمی میں ہمارے خلاف کیا کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ ہم اندھیرے میں رہتے ہیں۔ اس وقت بھی سونیا، پارس اور پورس بے خبر تھے۔ بڑے ممالک کے سراغ رسانوں نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی تھی۔ اس کے جاسوس بابا صاحب کے ادارے کے چاروں طرف بڑی رازداری سے نگرانی کرتے تھے کہ وہاں کے کتنے افراد کہیں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے رہتے ہیں۔ جب پارس اور پورس ادارے سے باہر نکلے اور اس فلائٹ سے امریکہ جانے لگے تو پیرس سے نیو یارک تک فون اور فیکس وغیرہ کے ذریعے رابطے ہوتے رہے۔ امریکہ تک سراغ رسانی کا جال بچھا دیا گیا۔ ایسے انتظامات کیے گئے کہ وہ دونوں نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ وہ دونوں مطمئن تھے بابا صاحب کے ادارے میں بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ ان میں سے 2 ان کے اندر آتے جاتے رہتے تھے۔ اگر اچانک ان پر حملہ کیا جاتا تو وہ خیال خوانی کے ذریعے ان سے نمٹ سکتے تھے۔ ویسے حملہ تو ہو چکا تھا۔ سونیا نے جوس پینے کے بعد اچانک کمزوری محسوس کی۔ کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فوراً ہی فون کے ذریعے پارس اور پورس سے رابطہ کرنا چاہا۔ ٹیلی فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن دعا زود اثر تھی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ فون اور ریسیور کی طرف جھکتے جھکتے منہ کے بل سینٹر ٹیبل پر گری، پھر وہاں سے ڈلک کر فرش پر آ گری۔ وہاں سے اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پارس اور پورس کے کمرے اوپر والے فلور میں تھے۔ وہ 1 گھنٹے بعد تیار ہو کر اپنے کمروں سے باہر آئے، پھر زینے سے اتر کر سونیا کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی ماما کو آواز دیتے ہوئے دستک دی، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ پورس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دونوں اسے آوازیں دیتے ہوئے اندر آئے۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ میز پر جوس کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ بستر پر ایک اٹیچی کھلی ہوئی تھی۔ دونوں نے سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر پارس نے فون کے ذریعے مینیجر سے پوچھا، روم نمبر 410 میں جو میڈم تھیں وہ اپنے کمرے میں نہیں ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ مینیجر نے کہا، وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے پارس اور پورس انہیں اسپتال لے گئے ہیں۔ مینیجر نے اسپتال کا نام اور پتہ بتایا۔ پارس نے ریسیور رکھ کر پورس سے کہا، ماما خطرے میں ہے، وہ یہاں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ 2 افراد پارس اور پورس بن کر انہیں اسپتال لے گئے ہیں۔ میں اسپتال فون کر رہا ہوں، تم پاپا سے فوراً رابطہ کرو۔ ایسے وقت بابا صاحب کے ادارے کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آ گیا۔ اس نے پوچھا، سر خیریت تو ہے؟ فوراً ماما کے دماغ میں جاؤ اور خیریت معلوم کرو۔ وہ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس آ کر بولا، وہ بے ہوش ہیں، ابھی ان کے خیالات پڑھے نہیں جا سکیں گے۔ پارس نے کہا، میں اسپتال والوں سے باتیں کر رہا ہوں، تم ان کے دماغوں میں جا کر معلوم کرو کہ ماما کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ وہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر معلوم کرنے لگا۔ وہاں سونیا کو لایا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے اعلیٰ بی بی اور الپا کو بتایا، پھر ہم سب موجودہ حالات پر گفتگو کرنے لگے۔ میں نے کہا، یہ امریکی اکابرین اب ہم سے کھل کر دشمنی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا والوں کی نظروں میں ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے۔ وہ بظاہر نہ ہمارے دوست ہیں نہ دشمن ہیں، لیکن اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دوسرے ملکوں میں بھیج کر وہاں ہمارے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ وہ انڈیا میں ہمارے خلاف یہی کر رہے ہیں۔ بڑے ممالک کے سراغ رسانوں کی ٹیم انہی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مدد سے ہماری نگرانی کر رہی ہے۔ پورس نے کہا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سراغ رساں ہمارے پیچھے پیرس تک یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں ماما کو ہمارے ساتھ دیکھا اور موقع پا کر انہیں اغوا کر لیا۔ اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہی سراغ رسانوں نے اغوا کیا ہے یا کوئی اور ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ اس ملک میں ڈاکٹر بوکا بڑی شہرت رکھتا ہے۔ امریکہ کے شمال سے جنوب تک اس نے ہر بڑے شہر میں کڈنی سینٹرز اور آئی بینک قائم کیے ہیں۔ درپردہ آنکھوں، گردوں اور دلوں کا غیر قانونی دھندا کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے اس کے 2 بڑے خفیہ اڈوں کو تباہ کیا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ آئندہ بھی اس کے خفیہ اڈے تباہ کیے جائیں گے۔ پھر تو مما کے اغوا کے سلسلے میں اس ڈاکٹر پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے۔